बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मर्तबा एक नौजवान महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा मुझे खुशी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा आपके सवाल में दो चीज़ें इजाफी हैं, मुझे और चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों मुझे यानी मैं और चाहिए यानी ख्वाहिशात को निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी सरापा खुशी बन जाएगी। आज की गुफ्तगू में मेरे साथ शामिल है प्रोफेसर मज़हर इकबाल दानिश। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। मैं बगैर तमहीद के आपके साथ पहला सवाल करता हूँ, आपके नज़दीक खुशी क्या है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप का शुक्रिया कि आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया और स्टूडियो में बुलाया। खुशी मोहसिन भाई असल में कैफियत का नाम है। ठीक है। ये खुशी जो पैदा होती है ना, बेसिकली ये किसी अमल, किसी जज्बे, किसी एहसास के तहत होती है। ठीक है। अगर वो जज्बा नहीं है, अगर वो एहसास नहीं है या वैसा अमल नहीं है तो हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपके नज़दीक खुशी किसी भी जज्बे के मातहत होती है। अगर वो जज्बा सलामत रहे तो खुशी रहेगी, अगर वो जज्बा ना रहे तो खुशी नहीं रहेगी। अब आपके नज़दीक वो कौन कौन सा जज्बा हो सकता है जिसके तहत इंसान खुशी हासिल कर सकता है? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जी जी, या कोई भी चीज़ जो है वो बनाई जाती है तो उसके बनाने वाला उसको सही रखने के लिए, ठीक है, कुछ हिदायत देता है कि आपने मिसाल के तौर पे मोटर बाइक खरीदी तो वो साथ में मिलता है कि इंजन कैसे बेहतर रहेगा, इसकी बाकी चीज़ें कैसे बेहतर रहेंगी, आपने क्या। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने साथ में एक किताबचा भी भेजा। माशाल्लाह, वो हिदायत दी कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किस तरह आपने जिंदगी गुजारनी है। ठीक है। अगर आप बाई नहीं या उसके करीब करीब रह के जिंदगी गुजार लेते हैं, ठीक है, तो आप खुशियां कशीद कर सकते हैं। ठीक है, खुशी आपको मिल सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रास्ते से हट गए, उन हिदायत पे अमल ना करे जो खालिक ने साथ दी हैं, तो सिवाय इंतशार के, बदअमनी के और परेशानी के उसका कोई हासिल यानी नहीं। आपके नज़दीक खुशी हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी हैं उनके मुताबिक अमल करें, उस पर ज़िंदगी गुजारें तो आपको खुशी की कैफियत मिल सकती है। बिल्कुल। मिसाल, आप चूँकि साइंसेस के हैं आदमी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये पूरी कायनात जो है ना, जी जी, अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन पे पैदा की है। माशाल्लाह, बैलेंस्ड वे में है। ठीक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मखसूस दायरा कार नहीं है, उसका एक ख़ास तवाज़ुन नहीं है। ठीक है। जब भी वो तवाज़ुन बिगड़ता है, खुशी असल में है क्या? खुशी ये है कि रिलैक्स, आप एक ख़ास मूड में काम कर रहे हैं, आप परेशानियों से, दबाव से बाहर हैं, स्ट्रेस से बाहर हैं, तबाही से दूर हैं, बनाव की तरफ हैं, बिगाड़ की तरफ नहीं है। बुनियादी तौर पे खुशी जिंदगी में तवाज़ुन का नाम है। माशाल्लाह, ठीक है ना जी। अब देखिए, मिसाल के तौर मैं अच्छा भला हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, जी जी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। ठीक है। आप फौरन यहाँ से उठते हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले मेरा बीपी चेक करेगा। बिल्कुल। वो बेसिकली क्या चेक कर रहा है? तवाज़ुन चेक कर रहा है। बिल्कुल, माशाल्लाह, तवाज़ुन चेक कर रहा है ना। मेरा ब्लड प्रेशर एक बैलेंस में है या नहीं है। देखें, छोटी सी चीज का एक बैलेंस, एक हिस्से का यानी ब्लड का बिगड़ा, उसने मेरी पूरी बॉडी को परेशान करके रख दिया और मेरी सारी जो खुशी, जो हंसी मुस्कुराहट थी, वो 1 मिनट में छीन के ले गया। माशाल्लाह। फिर डॉक्टर क्या करता है? कुछ और चीजें टेस्ट लिख के देता है आपको। ठीक है। आप लैब में चले जाते हैं, जी जी, वो लैब वाला जब ब्लड लेता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? बैलेंस चेक कर रहा होता है। इनमें सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितने जो भी हैं, वो अपने पूरी मिकदार में और अपनी उस पूरी तादाद में मौजूद हैं या नहीं है। ठीक हो गया। अगर वो नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप फ्रेश हो जाएं।
ٹھیک ہے، پھر وہ رپورٹ لکھتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو آدمی حشاش میں یعنی اس کا ٹریٹمنٹ بھی بنیادی طور پہ ان مواد کو بیلنس کرنا ہے، اور کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں لیں تو آپ کا یہ سارے عوامل، سارے کیمیکل ریئیکشنز بیلنس ہو جائیں گے اور آپ حشاش بشاش اور ہاں بھیا، ہمارے یہاں کیا ہوا، ہماری زندگی، یہ تو میں نے وہ بات کی جو آپ سائنسز کے ہیں، چونکہ میں نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ، اسی طرح جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، یہ بھی ایک نظام کے تحت ہے، جیسے اس باڈی کا ایک پورے کا نظام ہے، اور میں نے کہا کہ اگر اس نظام کے اندر توازن نہیں رہتا تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ تکلیف میں آتے ہیں، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے معاشرتی توازن بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ وہ توازن توڑتے ہیں جو حدیں ایک معاشرے نے قائم کی ہیں، ماشاء اللہ، جو قدرت نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، جی اگر وہ آپ توڑتے ہیں جی اور توازن ٹوٹتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ معاشرے کے اندر بے چینی نہ پھیلے، ٹھیک ہو، اس کے اندر غم اور دکھ اور سوز اور گداس انتشار پیدا نہ ہو۔ بیسیکلی انتشار ہی تو غم ہے، دکھ ہے۔ یعنی انتشار بیسیکلی نام اس چیز کا ہے کہ توازن میں نے نہیں ہے۔ شروع میں کہا نا کہ خوشی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی عمل، کسی احساس اور جذبے کے تحت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور وہ جذبے کا بہترین اگر ایک لفظ میں آپ بتانا چاہیں تو وہ توازن ہے، وہ توازن، وہ بیلنس ہے، وہ ہارمونی ہے، مانگی ہے، بالکل۔ اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جی اگر وہ پورا ہو نہیں رہا تو آپ تو وہ کام بھی نہیں کر رہے۔ توازن تو پھر بات کی بات ہے نا، آپ اس راستے پہ ہی نہیں ہیں بالکل ایسے کہ نا اللہ نے سورج کو آسمانوں پہ بنایا، وہ زمین پہ گھومنا شروع کر دیں، ایسے ہی مطلب اب نظام میں نہیں رہے گا، نظام میں نہیں رہے گا، تباہ و برباد ہو جائے گی ہر چیز۔ اسی طرح محسن بھائی، یہ خوشی جو ہے، ہم جو اس کو دائیں بائیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی یہ ہم خود اپنے جذبوں کو، احساسات کو، اپنے رشتوں کو، اپنی معاشرتی زندگی کو، سماجی زندگی کو اس توازن میں نہیں رکھ پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے یعنی اگر ہم اپنے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، ہمارے معاشرتی اسپیکٹس ہیں، سماجی ہیں، ہمارے بایولوجیکل ہیں، یہ جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، ان سب کو ایک توازن میں رکھیں، اعتدال میں رکھیں، تو آپ خوشی کی کیفیت میں رہیں۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ تو ہو گیا، یہ توازن کے اعتبار سے، یا آپ کی فزیکلی جو میں نے باتیں کی آپ کے ساتھ ہے، یا جو نظام قدرت ہے۔ جی ایک اور ہے، وہ ہے صوفیاء کے قریب، تصوف کے نزدیک، اب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں نا، ٹھیک ہو، یہ تو ہم نے فزیکلی بتایا، اب روحانیت، ایک اندر روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسلام ہر اسپیکٹ پہ بات کرتا ہے، جسم کو بھی اہمیت دیتا ہے، وہ روح کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، صوفیاء یہ کہتے ہیں، چونکہ ہم ان کے نزدیک، آپ نے ایک نظریہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وحدت الوجود کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، سنا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، وہ اگر میں بالکل سادہ لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی جسم ہے، وحدت الوجود، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ، ہم، آپ اور ہمارے ناظرین، یہ سب اس کی پرچھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، وہ کل ہے، ہم جز ہیں اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تک جز اپنے کل کے ساتھ نہیں مل جاتا، یا اس کی کوشش نہیں کرتا، یا اس کے قریب رہنے کی، تب تک وہ خوشی نہیں محسوس کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جتنا دور ہوتا چلا جائے گا نا اپنے اصل سے، بے چین ہوتا چلا جائے۔ یہ تجربہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا۔ میں ایک اور پہلو ہوا، جہاں ان کا خمیر تھا نا، جہاں وہ پلے بڑے تھے، جہاں سے وہ جدا ہوئے، وہ کروڑوں میں بھی کھیلے نا، تو وہ سکون نہیں ملتا۔ جیسے ہم لوگ جو بچپن میں ہاسٹل میں رہتے تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، تو وہ جو گاؤں کی گلیاں تھیں، وہ جو مٹی تھی، وہ جو پیار تھا، اس کے لیے دل بے چین سا رہتا ہے کہ ادھر جب تو کھیتوں میں، فصلوں میں ایک عجیب سا لطف، چین ملتا ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا دیکھیں، انسان جب اس کائنات میں آتا ہے اپنے کل سے کٹ کے، جز کی طرح، جز وہ بن جاتا ہے، تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بڑے کہہ کے لگا رہا تھا۔ ایسے ہی کہہ کے لگاتا ہوا نہیں پیدا ہوتا، ہمیشہ روتا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ کیوں روتا ہوا؟ اصلی وطن کو چھوڑ کے، وہ اپنے اصل کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اس میں خوشی کا۔ اچھا، بعض
لوگ یہ کہتے ہیں اہل نظر کہ بیسیکلی خوشی جو ہے نا وہ دو غموں کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا اس کیفیت کا نام، یہ دکھوں سے عبارت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کٹی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک ہمارے دیہاتی کلچر میں ایک عموماً چونکہ میں تو گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، تو کہیں پہ اگر والدہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو پوچھا امی کہاں تھے، تو انہوں نے کہا بچے وہ بندہ نہیں سی فلانا، وہ آج پورا ہو گیا۔ بھائی ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا پہلے وہ آدھا تھا جو آپ پورا ہو گیا؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے اصل میں وہ وہی فلسفی بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ ٹوٹ کے آیا تھا نا، وہ آدھا تھا اب دوبارہ جا کر پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ یا پھر ایک اور لفظ سننے کو ملتا ہے، جی جی، ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی کا وصال ہو گیا ہے۔ اب اردو سمجھتے ہیں وصل سے نکلا ہے، وصل سے ملنا، اور ہجر فراق جو ہے جدا ہونا۔ اصل میں وہ آدمی ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کا فراق ہو گیا، یعنی وہ اپنے اصل کی طرف اس کا وصال ہو گیا۔ یعنی یہاں ہم جو رہ رہے ہیں بنیادی طور پہ یہاں ہم فراق میں ہیں، جب ہم یہاں سے فراق میں کبھی خوشی نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، فراق میں خوشی نہیں حاصل ہوتی جب تک یہ اللہ والے، جب تک وصال والے کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو، اس کے ساتھ روزانہ بات نہ کیجیے۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو اور کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے نزدیک کہ خوشی کا تعلق جسم سے ہے یا ہماری روح سے ہے؟ یہ جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں، جو جذبہ بتا رہے ہیں، اس کا ریلیشن ہمارے جسم کے ساتھ ہے یا ہماری اسپرٹ یعنی روح کے ساتھ ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ دنیا جو ہے نا، انسان اس کے اندر رہ رہا ہے، جی جی، ہم خارج کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، بالکل، اور داخل کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اللہ پاک نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے نا، اس کے اندر جو وہ ایک حساس دل رکھا ہے، جو خدا کا دل ہے ایک، کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ خارج کے اندر مسائل ہوں، انسانیت تڑپ رہی ہوں، اللہ کا نائب تڑپ رہا ہو اور بندہ اندر سے تڑپ نہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ اللہ کا نائب ہے، اور اس کائنات میں اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کے لیے اگر وہ آیا ہے، بالکل، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نا انصافی ہو اور انسانیت بلک رہی ہو اور وہ بڑے چین سے سو رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ یعنی وہ خارج کو نظر انداز نہیں کر سکتا، نائب ہونے کے ناطے بالکل نہیں کر سکتا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس پہ اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا، یعنی بینگ اے ہیومن بینگز، کہ ہمیں انسان ہونے کے ناطے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم خارج کو نظر انداز کر سکیں، اس میں تقاضا ہے کہ خارج ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ایک داخل کی دنیا ہے، جب داخل کی دنیا بہت مضبوط ہو جاتی ہے نا، بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایک وہ بن جاتا ہے، اللہ والا جو تعلق ہوتا ہے، بالکل، تو پھر جو خارج ہے نا وہ زیادہ پریشان نہیں کرتا، یعنی اس کی اصل داخل ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، جو مغز ہے، وہ داخل ہے، خارج اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا داخل، اگر داخل اتنا مضبوط ہو، داخل کا اصل کے ساتھ تعلق بہت حد تک مضبوط ہو، تو خارج پھر اتنا اثر انداز نہیں۔ پھر تو اللہ والے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بڑھاپے میں جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو صرف اتنا کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بیٹے ذبح ہو رہے تھے، آنکھوں کے سامنے پیشانی پہ بل نہیں پڑتا، یعنی ان کے اصل کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اصل کے ساتھ تعلق، اور ان کو چونکہ اس کائنات کی اصلیت معلوم ہے، اس لیے انہیں ذرہ برابر بھی غم نہیں۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ واہ واہ، جو اللہ والے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو بیسیکلی محسن بھائی ہمارے رب سے رابطہ کمزور پڑ گیا ہے، ویسے اصل سے جو رابطہ تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بعض اوقات ہم یہ جملہ بھی سنتے ہیں، یار جب اندر کا موسم ٹھیک نہ ہو تو باہر کا موسم مزہ نہیں دیتا۔ تو یہ اندر کا موسم ہے، یہ جو روح ہے ہماری، یہ تو بے چین ہے نا،
हम एक और इसको अगर दूसरे एस्पेक्ट में देखें, हम एक अरसा तक आलम अरवा में रहे, हमारी जो हमारे पास रूह है एक अरसे तक उस आलम में रही और वापस उधर ही जाना है। अब जो उन्होंने उस माहौल में गुजारा, अब वहां पर जो कैफियत थी, वहां पर मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी, झूठ नहीं था, सच था, यानी जिस जिस तरह की पाकीज़गी थी, अब रूह वहां से यहाँ आ गई। एक तो फिराक है, बेचैनी ये होगी, लेकिन उसको अगर वो कैफियत दे दी जाए जो वहां पर मौजूद थी, यानी जैसा वक्त जिन वहां पर गुजरे, अगर हम उसे वही कैफियत दे दें, हम उसे झूठ की तरफ रागिब ना करें, यानी जहां पर जो वो रह रही है हम उसे नफरतें ना फैलाएं, बिल्कुल ऐसे ही हम बुग़्ज़, हसद, कीना उसकी तरफ ना लेके जाएं, हर वक्त उसे मोहब्बत के माहौल में रखें, सच के माहौल में रखें, तो मुमकिन है कि वो अशाश बेशाश रहे। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जो बच्चा है वो फितरत सलीम पे पैदा होता है ना, इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। उसके वालिदैन है उसको निसरानी बना दें, यहूदी बना दें, ईसाई बना दें, बच्चा सच्चा होता है। अक्सर हम मिसाल देते हैं कि जब बच्चे से कहा जाए कि जाओ कह दो कि अब्बा जान घर पे नहीं है, तो वो जाके सीधा कहता है कि अब्बा जान कह रहे हैं मैं घर पे नहीं है जी, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ आके जब वो आलाइश इंसान के साथ लग गई, सोसाइटी ने उसको झूठ भी सिखा दिया, उसको फ्रॉड भी सिखा दिया, उसको बेदर्दी भी सिखा दी। और ये आजकल एक मौसम भाई, चूँकि आप उस्ताद हैं और मेरा भी ताल्लुक़ जो है वो तालीम के साथ है, मैं भी बुनियादी तौर पे एक उस्ताद हूँ। यहाँ एक और अलमिया जो मैंने देखा वो ये है, ये जो हमने नंबर 1 की दौड़ में लगा दिया है ना अपने बच्चों को, मैं अब नई नस्ल के हवाले से बात कर रहा हूँ, यानी उनको एक दौड़ में लगा दिया, देखें छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं एक वालिद के, ठीक है, बड़ा बच्चा ज़हीन है। अब छोटे बच्चे को अल्लाह ने कुछ और सलाहियतें दी हैं, वो वाली नहीं दी, और अल्लाह बड़ा मुनसिफ है और हर एक को अलग अलग सलाहियतें दे के उसने पैदा की, बिल्कुल ऐसे। अब क्या, जब रिजल्ट आया, बड़ा बच्चा उसने टॉप किया क्लास को, छोटा बच्चा एवरेज में पास हो गया। अब वो पूरे साल में सुनता है कि आपने मेहनत करनी है और अपने बड़े भाई से आगे निकलना है। बड़े बड़े फैमिली में अगर कोई कजन आ जाए तो उसके मिसालें उससे आगे निकलना, उससे आगे। अच्छा, वो सुन के हमने उसके ज़हन में बिठा दिया कि आपने हर सूरत में विन करना है, चाहे पाँव किसी के कंधे पे आते हैं, किसी के सर पे आते हैं, कोई रौंदा जाता है, आपने नंबर 1 होना है। यानी हम अखलाकियात से उसे मावरा कर देते हैं कि इन सारी चीजों को आप। अच्छा, वो जो बचपन में दौड़ लगती है ना उसकी, उस जमाने में जो हम सिखाते हैं कि आपने भाई से आगे जाना है और आपने ये करना है और इनको पीछे छोड़ जाना है, और वो फिर दौड़ आगे चल के मकानों की सूरत में, दुकानों की सूरत, प्लाजों की सूरत, गाड़ियों की सूरत में नजर हर सूरत में आगे जाना। और बात मैं यहाँ पे आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि जैसे आप बच्चे की मिसाल दे रहे थे कि बच्चा मन का सच्चा होता है। आप अगर इसी अंदाज में देखो कि बच्चा, आप बचपन में किसी भी बच्चे को देख रहे, उसके हंसने के जो घंटे होते हैं, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप उसको अपने ही बाप के साथ उसका कंपेयर कर ले, मवाजना कर ले, तो वो दिन में आधा घंटा भी नहीं खुश होता होगा, हंसता होगा। लेकिन वही बच्चा बचपन के अंदर 10-10, 12-12 घंटे और अगर हंसता भी है तो हमारे एक दोस्त है नूर रहम, उनका शेर बड़ा कमाल है, पहला मिसरा मेरे ज़हन से निकल गया, कोई ऐसा है कि कह कहे बखेरने वाले, बता तो खुश भी है, बता तो खुश भी है, की बात छोड़, हंसता तो मैं भी हूँ। वाह वाह वाह। बाज़ औक़ात वो जो हंस रहा होता है वो भी हंस नहीं रहा होता, अंदर से नहीं हंस रहा होता, और लेकिन वो जो बच्चा है वो अंदर से हंस रहा। इसका मतलब ये कि हमारी रूह जितनी साफ होगी, जितनी पाकीज़ा होगी, इन दुनियावी आलाइशों से जिस कदर पाकीज़ा होगी, उतना खुश होगी, उतनी खुशी होगी। अब जो वो मासूमियत खत्म होती जाती है, बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उससे मासूमियत उतरती चली जाती है, वो भी वही नफरत सीखता चला जाता है, वो भी दुनिया के चाल चलन सीखता चला जाता है। जो असल में मैंने शुरू में अर्ज किया था वो अब उस रास्ते से हट गया, रास्ते से हट गया, तवाज़ुन नहीं रहा उसमें, वो जो मासूमियत थी, जो उसका ट्रैक अल्लाह ने, देखिए कायनात की हर चीज अपने ट्रैक पे है, बिल्कुल ऐसे, सूरज, चांद, तारे, जमीन, हर चीज अपने ट्रैक पे है, गैलेक्सीज, इतनी बड़ी दुनिया है, और हर एक चीज अपने तवाज़ुन पे बरकरार। अगर ट्रैक से हटा है तो वो इंसान हटा है, और जब ये अपने ट्रैक से हटेगा
تو کیسے ممکن ہے یہ خوش رہ سکے؟ اس کا ممکن تو نہیں۔ ٹریک ہی نہیں ہے، ٹریک ہی نہیں، اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے رستے سے ہٹ کر ہم کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی، زندگی سے اس کا ناتا کٹ گیا جو بھی اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ زندگی سے تو اس کا تعلق نہیں رہ جاتا، وہ تو مردہ ہے۔ واہ۔ زندہ تو وہ ہے جو اپنے ٹریک پہ ہے۔ ٹریک پہ، یعنی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے اس توازن پر برقرار ہے۔ جیسے واصف علی واصف بڑا خوبصورت بات کرتے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ ہاں بالکل، یعنی جو جو اللہ نے کچھ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، آپ اچھے طریقے سے آپ قناعت کے ساتھ اس پہ گزارا کیجئے، بالکل آپ ایسے۔ خوش رہیں۔ اچھا، ایک اس میں مجھے بڑا خوبصورت ہے تو لطیفہ، لیکن ہے بڑا کمال کا۔ جی جی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ دریا کے کنارے، اس نے ایک انڈرویئر پہنا ہوا تھا اور بنیان تھی جسٹ، ٹھیک ہے۔ یا شارٹ کو نکر پہنا ہوگا اوپر بنیان، تو وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، کنڈی اس نے لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ گا رہا تھا، اپنی موج میں تھا۔ پاس میں سے ایک کوئی فرزانہ گزرا، عقل مند گزرا۔ عقل مند گزرا۔ اس نے کہا بھائی دن میں کتنی پکڑ لیتے ہو؟ کہتا ہے 3-4 پکڑ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کہا میں تمہیں ایک گر کی بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگا بھی کیا؟ کہتا ہے اگر تم 4 پکڑ لیتے ہو تو 2 کھانے کے لیے رکھ لیا کرو، 2 مارکیٹ میں بیچ دیا کرو۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے ہوگا یہ، ابھی تم نے ایک کنڈی لگائی ہوئی ہے، پھر پیسے جمع ہو جائیں گے، تم جال خرید سکو گے اور زیادہ مچھلیاں پکڑ سکو گے۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا پھر تم وہ بھی بیچنا، آہستہ آہستہ پیسے جمع ہوں گے تو تم کشتی لے لو گے اور دریا کے بیچ میں جا کے پکڑنا شروع کر دو گے، زیادہ مچھلی ہو جائیں گی۔ اس نے کہا بھائی کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کروں گا؟ کرتے کرتے یہاں تک کہ اس نے اس کا ایکسپورٹ کا بزنس بنا دیا، تمہاری فش پوری دنیا پہ جائے گی، تمہارے شپ ہوں گے، یہ ہوگا، کروڑ پتی ارب پتی۔ کہا یار اس کے بعد کیا کروں گا؟ یار انجوائے کرنا زندگی کو، خوش ہونا۔ تو اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اب میں کیا کر رہا ہوں اتنے جھنجٹ میں پڑنے کے بعد؟ یعنی بنیادی طور پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ اتنا سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے، خوش رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ اس کا مطلب جو لمحہ موجود ہے، آپ جس وقت میں جی رہے ہیں آپ اس کو انجوائے کریں، اس کو انجوائے آپ تقسیم کریں، بانٹیں۔ ایک اور بڑا فلسفہ پیارا سا بتایا جاتا ہے کہ خوشی ہمیشہ تقسیم کرنے میں ملتی ہے، ایسے ہی دینے میں ملتی ہے۔ نائب ہے نا اللہ کا، جی جی، اللہ تو قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جب تک آپ کا ہاتھ ایسے رہے گا، اوپر رہے گا، خوش رہیں، تقسیم میں آپ خوش رہیں گے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹی سی کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پر چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے آج کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پچھلے 1 ماہ سے کھیر کھا رہی ہوں۔ جی، اس کا دل بھی للچایا کہ پچھلے 1 ماہ سے کھیر کھا رہی ہے۔ وہ بھی گھر گئی، اس نے بھی دیگ اتروائی اور کھیر کھائی، باقی جو دیگ ہے وہ سٹور روم میں چھپا کے رکھ لی۔ دوسرے دن پھر کھیر کھائی، تیسرے دن کھانے لگی تو اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ تو وہ دوبارہ اس عورت کے پاس گئی کہ آپ نے دیگ اتروائی تھی اور آپ پورے مہینے سے کھا رہی ہو، میرا تو تیسرے دن اس کے اندر اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے، آپ نے پورا مہینہ کیسے کھا لی؟ اس نے بڑا پیارا سا جواب دیا، اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے دیگ اتروائی تھی اور وہ کھیر پورے محلے میں تقسیم کروا دی تھی۔ اب جس گھر میں بھی کھیر پکتی ہے وہ مجھے دے جاتا ہے اور پورے مہینے سے میں کھا رہی ہوں۔ یعنی تقسیم کرنے کا نام ہے، خوشی دینے کا نام ہے، لینے سے چھیننے سے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف ایک اور بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سکون کبھی حاصل نہیں کیا جاتا، یہ اچیویبل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ گرانٹڈ ہے، بالکل عطا۔ اور سکون اللہ صرف اسے عطا کرتا ہے جو لوگوں میں سکون تقسیم کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر آپ انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ اللہ کا نائب ہے، اب دیکھ لیا اللہ کے کیا کام ہے، وہ اس نے زمین پہ رہ کے کرنے ہیں اللہ کے کام۔ بالکل اگر تو وہ کر رہا ہے اس میں لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کیا آپ ڈالتے ہیں؟ اب تو ہم تو بیچ چوراہے میں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی خصوصیات ہیں، خاصیتیں ہیں، صفات ہیں اللہ کی، اس کے وہ کچھ حصہ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ آپ نائب ہیں۔ وہ بے شک لمیٹڈ ہو، اللہ لمیٹڈ تو نہیں ہے، آپ کے اندر وہ لمیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن آپ نائب ہیں نا، آپ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کائنات کے اوپر۔ تو پھر اگر وہ نہیں کریں گے
तो आपने अपना काम भी नहीं किया, आप खुश भी नहीं रह जी, सके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर मजहर इकबाल दानिश। उन्होंने खुशी के ऊपर बहुत खूबसूरत बातें की। इसका लुब लुबाब ये निकला कि खुशी दरअसल तवाज़ुन का नाम है। आज अगर आप अपने गिरदोनवा पर नजर डालें तो हर तरफ रोशनियां हैं मगर अंदर की तारीकी बढ़ती चली जा रही है। बाजारों में रौनकें हैं मगर दिल वीरान पड़े हैं। हम मादियत परस्ती की तरफ चले गए हैं। हम चीज़ों में से खुशी और सुकून तलाश करते हैं, हालांकि ये अंदर की चीज़ है। इसको बैलेंस्ड वे में लेके चलें, अपने तवाज़ुन कायम रखें, इंतशार की तरफ ना जाएं, तो इंशाल्लाह खुशी आपका मुकद्दर होगी। चीज़ों की बजाय इंसान पर तवज्जो दो। बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कमंदे, इंसान की खबर लो कि ये दम तोड़ रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।